لاہور پہنچنے کے بعد اس کے لیے اگلا مرحلہ کسی کی مدد حاصل کرنے کا تھا، مگر کس کی؟ وہ ہاسٹل نہیں جا سکتی تھی، وہ جویریہ اور باقی لوگوں سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کے گھر والے اس کی دوستوں سے واقف تھے اور چند گھنٹوں میں وہ اسے لاہور میں ڈھونڈنے والے تھے، بلکہ ہو سکتا تھا اب تک اس کی تلاش شروع ہو چکی ہو اور اس صورتحال میں ان لوگوں سے رابطہ کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس کے لیے صبیحہ کی صورت میں واحد آپشن رہ جاتا تھا، مگر وہ اس بات سے واقف نہیں تھی کہ وہ ابھی پشاور سے واپس آئی تھی یا نہیں۔ صبیحہ کے گھر پر ملازم کے سوا اور کوئی نہیں تھا، وہ لوگ ابھی پشاور میں ہی تھے۔ واپس کب آئیں گے؟ اس نے ملازم سے پوچھا۔ وہ اسے جانتا تھا۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، مگر 1-2 دن تک آ جائیں گے، اس نے امامہ کو بتایا۔ کیا آپ کے پاس وہاں کا فون نمبر ہے؟ اس نے قدرے مایوسی کے عالم میں پوچھا۔ جی، وہاں کا فون نمبر میرے پاس ہے، ملازم نے اس سے کہا۔ وہ آپ مجھے دے دیں، میں فون پر اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اسے کچھ تسلی ہوئی۔ ملازم اسے اندر لے آیا۔ ڈرائنگ روم میں اسے بٹھا کر اس نے وہ نمبر لا دیا۔ اس نے موبائل پر وہیں بیٹھے بیٹھے صبیحہ کو رنگ کیا۔ فون پشاور میں گھر کے کسی فرد نے اٹھایا تھا اور اسے بتایا کہ صبیحہ باہر گئی ہوئی ہے۔ امامہ نے فون بند کر دیا۔ صبیحہ سے میری بات نہیں ہو سکی، میں کچھ دیر بعد اسے دوبارہ فون کروں گی، اس نے پاس کھڑے ملازم سے کہا۔ تب تک میں یہی بیٹھوں گی۔ ملازم سر ہلاتے ہوئے چلا گیا۔ اس نے 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ صبیحہ کو فون کیا۔ وہ اس کی کال پر حیران تھی۔ اس نے اسے مختصر طور پر اپنا گھر چھوڑ آنے کے بارے میں بتایا۔ اس نے اسے سالار سے اپنے نکاح کے بارے میں نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی صبیحہ اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھے گی۔ امامہ، تمہارے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ تم اس معاملے میں کورٹ سے رابطہ کرو۔ تبدیلی مذہب کے حوالے سے ہے، پروٹیکشن مانگو۔ صبیحہ نے اس کی ساری گفتگو سننے کے بعد کہا۔ میں یہ کرنا نہیں چاہتی۔ کیوں؟ صبیحہ، میں پہلے ہی اس مسئلے کے بارے میں بہت سوچ چکی ہوں۔ تم میرے بابا کی پوزیشن اور اثر و رسوخ سے واقف ہو۔ پریس تو طوفان اٹھا دے گی، میری فیملی کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنے پڑے گا۔ میں تو یہ نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے میرے گھر والوں کی زندگی کو کوئی خطرہ ہو، اور آج تک جتنی لڑکیوں نے اسلام قبول کر کے کورٹ سے پروٹیکشن لینے کی کوشش کی ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کورٹ دارالامان بھجوا دیتی ہے، وہ جیل بھجوانے کے مترادف ہے۔ کیس کا فیصلہ کتنی دیر تک ہو کچھ پتہ نہیں۔ گھر والے ایک کے بعد ایک کیس فائل کرتے رہتے ہیں، کتنے سال اس طرح گزر جائیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو کورٹ آزاد رہنے کی اجازت دے بھی دے تو وہ لوگ اتنے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں کہ بہت ساری لڑکیاں واپس گھر والوں کے پاس چلی جاتی ہیں۔ میں نہ تو دارالامان میں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہوں، نہ ہی لوگوں کی نظروں میں آنا چاہتی ہوں۔ میں نے خاموشی کے ساتھ اپنا گھر چھوڑا ہے اور میں اسی خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں تمہاری بات سمجھ سکتی ہوں امامہ، لیکن مسائل تو تمہارے لیے ابھی بھی کھڑے کیے جائیں گے۔ وہ تمہیں تلاش کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے، اور ان لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوں گے جو تمہیں پناہ دیں گے، اور وہ جب تمہیں ڈھونڈنا شروع کریں گے تو مجھ تک پہنچنا تو ان کے لیے بہت آسان ہوگا۔ تمہاری مدد کر کے ہمیں بہت خوشی ہوگی، مگر میرے ابو یہی چاہیں گے کہ مدد چھپ کر کرنے کے بجائے کھل کر کی جائے، اور کورٹ اس معاملے میں یقیناً تمہارے حق میں اپنا فیصلہ دے گا۔ تم ابھی میرے گھر پر ہی ہو، میں اس بارے میں ملازم کو کہہ دیتی ہوں، اور آج میں اپنے ابو سے بات کرتی ہوں، ہم کوشش کریں گے کل لاہور واپس آ جائیں۔ امامہ نے ملازم کو بلا کر فون اس کے حوالے کر دیا۔ صبیحہ نے ملازم کو کچھ ہدایت دی، پھر رابطہ منقطع کر دیا۔ میں صبیحہ بی بی کا کمرہ کھول رہا ہوں، آپ وہاں چلی جائیں، ملازم نے اس سے کہا۔ وہ صبیحہ کے کمرے میں چلی آئی، مگر اس کی تشویش اور پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ صبیحہ کے نقطہ نظر کو سمجھ سکتی تھی۔ وہ یقیناً یہ نہیں چاہتی تھی کہ خود صبیحہ اور اس کی فیملی پر کوئی مصیبت آئے۔ اس معاملے میں صبیحہ کے اندیشے درست تھے۔ اگر ہاشم مبین کو یہ پتہ چل جاتا کہ اسے صبیحہ کی فیملی نے پناہ دی تو وہ ان کے جانی دشمن بن جاتے۔ شاید اس لیے صبیحہ نے اس سے قانون کی مدد لینے کے لیے کہا تھا، مگر یہ راستہ اس کے لیے زیادہ دشوار تھا۔ جماعت کے اتنے بڑے لیڈر کی بیٹی کا اس طرح مذہب چھوڑ دینا پوری جماعت کے منہ پر تمانچے کے مترادف تھا، اور وہ جانتے تھے کہ اس سے پورے ملک میں جماعت اور خود ان کے خاندان کو کتنی ذک پہنچے گی، اور وہ اس بے عزتی سے بچنے کے لیے کس حد تک جا سکتے تھے۔ امامہ جانتی نہیں تھی مگر اندازہ کر سکتی تھی۔ وہ صبیحہ کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی جب اس کے ذہن میں ایک جھماکے کے ساتھ سیدہ مریم سبت علی کا خیال آیا تھا۔ وہ صبیحہ کی دوست اور کلاس فیلو تھی، وہ اس سے کئی بار ملتی رہی تھی۔ ایک بار صبیحہ کے گھر پر ہی مریم کو اس کی قبول اسلام کا پتہ چلا تھا۔ وہ شاہد صبیحہ کی واحد دوست تھی جسے صبیحہ نے امامہ کے بارے میں بتا دیا تھا، اور مریم بہت حیران نظر آئی تھی۔ تمہیں اگر کبھی میری مدد کی ضرورت ہوئی تو مجھے ضرور بتانا، بلکہ بلا جھجک میرے پاس آ جانا۔
اس نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ امامہ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے اس کا کیوں خیال آیا تھا یا وہ کس حد تک اس کی مدد کر سکتی تھی، مگر اس وقت اس نے اس سے بھی رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے موبائل سے فون کرنا چاہا مگر موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ اس نے اسے ریچارج کرنے کے لیے لگایا اور خود لاؤنج میں آ کر اپنی ڈائری سے مریم کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ فون ڈاکٹر سبتلی نے اٹھایا تھا۔ میں مریم سے بات کرنا چاہتی ہوں، میں ان کی دوست ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کروایا۔ اس نے پہلی بار مریم کو فون کیا تھا۔ میں بات کرواتا ہوں، انہوں نے فون ہولڈ رکھنے کا کہا۔ کچھ سیکنڈز کے بعد امامہ نے دوسری طرف مریم کی آواز سنی۔ ہیلو ہیلو مریم، میں امامہ بات کر رہی ہوں۔ امامہ ہاشم؟ مریم نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ اسے اپنے بارے میں بتاتی گئی۔ دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ جب اس نے بات ختم کی تو مریم نے کہا، تم اس وقت کہاں ہو؟ میں صبیحہ کے گھر پر ہوں، مگر صبیحہ کے گھر پر کوئی نہیں ہے۔ صبیحہ پشاور میں ہے۔ اس نے صبیحہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بارے میں اسے نہیں بتایا۔ تم وہیں رہو، میں ڈرائیور کو بھجواتی ہوں، تم اپنا سامان لے کر اس کے ساتھ آ جاؤ۔ میں اتنی دیر میں امی اور ابو سے بات کرتی ہوں۔ اس نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ یہ صرف ایک اتفاق تھا کہ اس نے ڈاکٹر سبتلی کے گھر کے جانے والی کال سالار کے موبائل سے نہیں کی تھی، ورنہ سکندر عثمان ڈاکٹر سبتلی کے گھر بھی پہنچ جاتے، اور اگر امامہ کو یہ خیال آ جاتا کہ وہ موبائل کے بل سے اسے ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ لاہور آ کر ایک بار بھی موبائل استعمال نہ کرتی۔ یہ ایک اور اتفاق تھا کہ ڈاکٹر سبتلی نے اپنے آفس کی گاڑی اور ڈرائیور کو اسے لینے کے لیے بھجوایا تھا، ورنہ صبیحہ کا ملازم مریم کی گاڑی اور ڈرائیور کو پہچان لیتا، کیونکہ مریم اکثر وہاں آیا کرتی تھی، اور صبیحہ کے ساتھ وہ لوگ بھی یہ جان لیتے کہ وہ صبیحہ کے گھر سے کہاں گئی ہے۔ آدھ گھنٹے کے بعد ملازم نے ایک گاڑی کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ اپنا بیگ اٹھانے لگی۔ کیا آپ جا رہی ہیں؟ ہاں، مگر صبیحہ بی بی تو کہہ رہی تھی کہ آپ یہاں رہیں گی۔ نہیں، میں جا رہی ہوں۔ اگر صبیحہ کا فون آئے تو آپ اسے بتا دیں کہ میں چلی گئی تھی۔ اس نے دانستہ طور پر اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ مریم کے گھر جا رہی تھی۔ وہ پہلی بار مریم کے گھر گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اسے وہاں جا کر ایک بار پھر مریم اور اس کے والدین کو اپنے بارے میں سب کچھ بتانا پڑے گا۔ وہ ذہنی طور پر خود کو سوالوں کے لیے تیار کر رہی تھی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ہم لوگ تو ناشتہ کر چکے ہیں، تم ناشتہ کر لو۔ مریم نے پورچ میں اس کا استقبال کیا تھا اور اسے اندر لے جاتے ہوئے کہا۔ اندر لاؤنج میں ڈاکٹر سبتلی اور ان کی بیوی سے اس کا تعارف کروایا گیا۔ وہ بڑے اتفاق سے اس سے ملے۔ امامہ کے چہرے پر اتنی سراسیمگی اور پریشانی تھی کہ ڈاکٹر سبتلی کو اس پر ترس آیا۔ میں کھانا لگواتی ہوں، مریم تم اسے اپنا کمرہ دکھا دو تاکہ یہ کپڑے چینج کر لے، سبتلی کی بیوی نے مریم سے کہا۔ وہ جب کپڑے بدل کر آئی تو ناشتہ لگ چکا تھا۔ اس نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ امامہ، اب آپ جا کر سو جائیں، میں آفس جا رہا ہوں، شام کو واپسی پر ہم اس مسئلے کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈاکٹر سبتلی نے اسے ناشتہ ختم کرتے دیکھ کر کہا۔ مریم، تم اسے کمرے میں لے جاؤ۔ وہ خود لاؤنج سے نکل گئے۔ وہ مریم کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ امامہ، اب تم سو جاؤ، تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے کہ تم پچھلے کئی ہفتوں سے نہیں سوئی۔ عام طور پر تھکن اور پریشانی میں نیند نہیں آتی اور تم اس وقت اس کا شکار ہوگی۔ میں تمہیں کوئی ٹیبلٹ لا کر دیتی ہوں، اگر نیند آ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹیبلٹ لے لینا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد اس کی واپسی ہوئی۔ پانی کا گلاس اور ٹیبلٹ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے کہا، تم بالکل ریلیکس ہو کر سو جاؤ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم سمجھو کہ تم اپنے گھر میں ہو۔ وہ کمرے کی لائٹ آف کرتی ایک بار پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ صبح کے 9:30 بج رہے تھے، مگر ابھی تک باہر بہت دھند تھی اور کمرے کی کھڑکیوں پر پردے ہونے کی وجہ سے کمرے میں اندھیرا کچھ اور گہرا ہو گیا تھا۔ اس نے کسی معمول کی طرح ٹیبلٹ پانی کے ساتھ نگل لی۔ اس کے بغیر نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ذہن میں اتنے بہت سے خیالات آ رہے تھے کہ بیڈ پر لیٹ کر نیند کا انتظار کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ چند منٹوں کے بعد اس نے اپنے اعصاب پر ایک غنودگی طاری ہوتی محسوس کی۔ وہ جس وقت دوبارہ اٹھی اس وقت کمرہ بالکل مکمل طور پر تاریک ہو چکا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر دیوار کی طرف گئی اور اس نے لائٹ جلا دی۔ وال کلاک رات کے 11:30 بجا رہا تھا۔ وہ فوری طور پر اندازہ نہیں کر سکی کہ یہ اتنی لمبی نیند ٹیبلٹ کا اثر تھی یا پھر پچھلے کئی دنوں سے صحیح طور پر نہ سو سکنے کی۔ جو کچھ بھی تھا وہ صبح سے بہت بہتر حالت میں تھی۔ اسے بے حد بھوک لگ رہی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ گھر کے افراد اس وقت جاگ رہے ہوں گے یا نہیں۔ بہت آہستگی سے وہ دروازہ کھول کر لاؤنج میں نکل آئی۔ ڈاکٹر سبتلی لاؤنج کے ایک صوفے پر بیٹھے ہوئے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا اور اسے دیکھ کر مسکرائے۔ اچھی نیند آئی؟ وہ بڑی بشاشت سے بولے۔ جی، اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اب ایسا کریں کہ وہ سامنے کچن ہے، وہاں چلی جائیں، کھانا رکھا ہوا ہے، گرم کریں، وہاں ٹیبل پر ہی کھا لیں، اس کے بعد چائے کے 2 کپ بنائیں اور یہاں آ جائیں۔ وہ کچھ کہے بغیر کچن میں چلی گئی۔ فریج میں رکھا ہوا کھانا نکال کر اس نے گرم کیا اور کھانے کے بعد چائے لے کر لاؤنج میں آ گئی۔
چائے کا ایک کپ بنا کر اس نے ڈاکٹر سبتلی کو دیا۔ وہ کتاب میز پر رکھ چکے تھے۔ دوسرا کپ لے کر وہ ان کے بالمقابل دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ اندازہ کر چکی تھی کہ اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتے تھے۔ چائے بہت اچھی ہے، انہوں نے ایک سپ لے کر مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اتنی نروس تھی کہ ان کی تعریف پر مسکرا سکی نہ شکریہ ادا کر سکی۔ وہ صرف انہیں دیکھتی رہی۔ اے ماما، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے صحیح ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، مگر فیصلہ بہت بڑا ہے اور اتنے بڑے فیصلے کرنے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر اس کم عمری میں۔ مگر بعض دفعہ فیصلے کرنے کے لیے اتنی جرأت کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی ان پر قائم رہنے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ کو کچھ عرصے بعد اس کا اندازہ ہوگا۔ وہ بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا مذہب کی تبدیلی کا فیصلہ صرف مذہب کے لیے ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہے؟ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ میرا خیال ہے مجھے زیادہ واضح طور پر یہ سوال پوچھنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کسی لڑکے میں دلچسپی رکھتی ہیں اور اس کے کہنے پر یا اس کے لیے آپ نے گھر میں سے نکلنے کا فیصلہ کیا ہو یا مذہب بدلنے کا؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ یہ مت سوچنا کہ اگر ایسی کوئی وجہ ہوگی تو میں آپ کو برا سمجھوں گا یا آپ کی مدد نہیں کروں گا۔ میں یہ صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہوا تو پھر مجھے اس لڑکے اور اس کے گھر والوں سے بھی ملنا ہوگا۔ ڈاکٹر سبتلی اب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس وقت امامہ کو پہلی بار مریم سے اتنی دیر سے رابطہ کرنے پر پچھتاوا ہوا۔ اگر سالار کے بجائے ڈاکٹر سبتلی جلال سے یا اس کے گھر والوں سے بات کرتے تو شاید۔ اس نے بوجھل دل سے نفی میں سر ہلا دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیا آپ کو واقعی یقین ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے؟ انہوں نے ایک بار پھر پرسکون انداز میں اس سے کہا۔ جی، میں نے اسلام کسی لڑکے کے لیے قبول نہیں کیا۔ وہ اس بار جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ اس نے اسلام واقعی جلال انصر کے لیے قبول نہیں کیا تھا۔ پھر آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھے اندازہ ہے۔ آپ کے والد ہاشم مبین صاحب سے بھی میں واقف ہوں۔ جماعت کے بہت سرگرم اور بارسوغ لیڈر ہیں، اور آپ کا ان کے مذہب سے تائب ہو کر اس طرح گھر سے چلے آنا ان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ آپ کو ڈھونڈنے اور واپس لے جانے کے لیے وہ زمین آسمان ایک کر دیں گے۔ اگر میں کسی بھی قیمت پر واپس نہیں جاؤں گی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ گھر آپ نے چھوڑ دیا ہے، اب آپ آگے کیا کریں گی؟ امامہ کو اندیشہ ہوا کہ وہ اسے کورٹ میں جانے کا مشورہ دیں گے۔ میں کورٹ میں نہیں جاؤں گی، میں کسی کے بھی سامنے نہیں آنا چاہتی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سامنے آ کر میرے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ پھر آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سامنے نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میڈیکل کالج میں اپنی سٹڈیز جاری نہیں رکھ سکیں گی۔ میں جانتی ہوں، اس نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے افسردگی سے کہا۔ میں ویسے بھی خود تو میڈیکل کی تعلیم افورڈ کر بھی نہیں سکتی، اور اگر کسی دوسرے میڈیکل کالج میں کسی دوسرے شہر یا صوبے میں آپ کی مائیگریشن کروا دی جائے تو؟ نہیں، وہ مجھے ڈھونڈ لیں گے۔ ان کے ذہن میں بھی سب سے پہلے یہی آئے گا کہ میں مائیگریشن کروانے کی کوشش کروں گی، اور اتنے تھوڑے سے میڈیکل کالج میں مجھے ڈھونڈنا بہت آسان کام ہے۔ پھر میں BSc میں کسی کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں، مگر کسی دوسرے شہر میں، لاہور میں۔ وہ ایک ایک کالج چھان ماریں گے، اور میں اپنا نام بھی بدلوانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ ان دونوں کاموں میں میری مدد کر سکیں تو میں بہت احسان مند رہوں گی۔ ڈاکٹر سبتلی بہت دیر خاموش رہے۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ پھر انہوں نے ایک گہرا سانس لیا۔ اے ماما، ابھی کچھ عرصہ آپ کو یہیں رہنا چاہیے۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کی تلاش میں کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں۔ چند ہفتے انتظار کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے۔ آپ اس گھر میں بالکل محفوظ ہیں۔ آپ کو اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کورٹ میں نہیں جانا چاہتی، میں آپ کو اس کے لیے مجبور بھی نہیں کروں گا، اور آپ کو یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں تک کوئی آ جائے گا یا آپ کو زبردستی یہاں سے لے جائے گا۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی طرح کی زبردستی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس رات اسے بہت سی تسلیاں دی تھی۔ اسے ڈاکٹر سبتلی کی شکل میں بے اختیار ہاشم مبین یاد آتے رہے۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوسرے دن ڈاکٹر سبتلی شام 5 بجے کے قریب اپنے آفس میں آئے تھے۔ صاحب، آپ کو اپنی اسٹڈی میں بلا رہے ہیں۔ وہ اس وقت مریم کے ساتھ کچن میں تھی جب ملازم نے آ کر اسے پیغام دیا۔ آؤ امامہ، بیٹھو۔ اسٹڈی کے دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہونے پر ڈاکٹر سبتلی نے اس سے کہا۔ وہ اپنی ٹیبل کی ایک دراز سے کچھ پیپرز نکال رہے تھے۔ وہ وہاں رکھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج میں نے کچھ معلومات کروائی ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ کے گھر والے آپ کو تلاش میں کہاں تک پہنچے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے دراز بند کرتے ہوئے کہا۔ یہ سالار سکندر کون ہے؟ ان کے اگلے سوال نے اس کے دل کی دھڑکن کو چند لمحوں کے لیے روک دیا تھا۔ وہ اب کرسی پر بیٹھے اسے بغور دیکھ رہے تھے۔ اس کے چہرے کی فک ہوئی رنگت نے انہیں یہ بتا دیا تھا کہ وہ نام امامہ کے لیے اجنبی نہیں تھا۔
سالار ہمارے ساتھ والے گھر میں رہتا ہے، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ اس نے میری بہت مدد کی ہے گھر سے نکلنے میں، اسلام آباد سے لاہور وہی مجھے چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ دانستہ رک گئی۔ کیا اس کے ساتھ نکاح کے بارے میں بتانا چاہیے؟ وہ گوم میں تھی۔ آپ کے والد نے اس کے خلاف FIR درج کروائی ہے، آپ کو اغوا کروانے کے الزام میں۔ امامہ کے چہرے کی رنگت اور زرد ہو گئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ سالار سکندر اتنی جلدی پکڑا جائے گا، اور اب اس کے گھر والے یقیناً جلال انصر تک بھی پہنچ جائیں گے، اور وہ نکاح اس کے بعد کیا، اور وہ یہاں آ جائیں گے۔ کیا وہ پکڑا گیا؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ نہیں، یہ ٹریس آؤٹ کر لیا گیا تھا کہ وہ اس رات کسی لڑکی کے ساتھ لاہور تک آیا تھا، لیکن اس کا اصرار ہے کہ وہ آپ نہیں تھی، کوئی دوسری لڑکی تھی، اس کی کوئی گرل فرینڈ، اور اس نے اس کا ثبوت بھی دے دیا ہے۔ ڈاکٹر سبت علی نے دانستہ طور پر یہ نہیں بتایا کہ وہ لڑکی کوئی طوائف تھی۔ پولیس اسے گرفتار اس کے اپنے والد کی وجہ سے نہیں کر سکی۔ اس کے ثبوت دینے کے باوجود آپ کے گھر والوں کا یہی اصرار ہے کہ آپ کی گمشدگی میں وہی ملوث ہے۔ امامہ، کیسا لڑکا ہے یہ سالار سکندر؟ ڈاکٹر سبت علی نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے اچانک پوچھا۔ بہت برا، بے اختیار امامہ کے منہ سے نکلا۔ بہت ہی برا، مگر آپ تو یہ کہہ رہی تھی کہ اس نے آپ کی بہت مدد کی ہے۔ پھر؟ ہاں، اس نے میری بہت مدد کی ہے، مگر وہ بہت برے کردار کا لڑکا ہے۔ میری مدد شاید اس نے اس لیے کی ہے کیونکہ میں نے ایک بار اسے فرسٹ ایڈ دی تھی، اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی تب، اور شاید اس لیے بھی اس نے میری مدد کی ہوگی کیونکہ میرا بھائی اس کا دوست ہے، ورنہ وہ بہت برا لڑکا ہے، وہ ذہنی مریض ہے، پتہ نہیں عجیب باتیں کرتا ہے، عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ امامہ کے ذہن میں اس وقت اس کے ساتھ کیے گئے سفر کی یاد تازہ تھی جس میں وہ پورا راستہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتی رہی تھی۔ ڈاکٹر سبت علی نے سر ہلایا۔ پولیس آپ کی فرینڈ سے بھی پوچھ گچھ کر رہی ہے، اور صبیحہ کے گھر تک بھی پولیس گئی ہے۔ صبیحہ پشاور سے واپس آ گئی ہے، مگر مریم نے صبیحہ کو یہ نہیں بتایا کہ آپ ہمارے یہاں ہیں۔ آپ اب صبیحہ سے رابطہ مت کریں، اس سے فون بھی مت کریں، کیونکہ ابھی وہ اس کے گھر کو انڈر آبزرویشن رکھیں گے، اور فون کو بھی وہ خاص طور پر چیک کریں گے کہ آپ اب کسی بھی دوست سے فون پر کانٹیکٹ مت کرنا، نہ ہی یہاں سے باہر جانا۔ انہوں نے اسے ہدایت دی۔ میرے پاس موبائل ہے، اس پر بھی کانٹیکٹ نہیں کر سکتی۔ وہ چونکے۔ آپ کا موبائل ہے؟ نہیں، اسی لڑکے سالار کا ہے۔ وہ سالار تک پہنچ گئے تو موبائل تک بھی پہنچ جائیں گے۔ وہ بات کرتے کرتے رک گئے۔ جو کال آپ نے ہمارے گھر کی تھی وہ اس موبائل سے کی تھی؟ اس بار ان کی آواز میں کچھ تشویش تھی۔ نہیں، وہ میں نے صبیحہ کے گھر سے کی تھی۔ آپ اب اس موبائل پر دوبارہ کوئی کال کرنا، نہ کوئی کال ریسیو کرنا۔ وہ کچھ مطمئن ہو گئے۔ اگلے کچھ دنوں میں اسے ڈاکٹر سبت علی سے اس کی تلاش کے سلسلے میں اور خبریں موصول ہوتی رہی تھی۔ ان کے ذرائع معلومات جو بھی تھے مگر وہ بے حد باوثوق تھے۔ اسے ہر جگہ ڈھونڈا جا رہا تھا، میڈیکل کالج، ہاسپٹل، کلاس فیلوز، ہاسٹل، روم میٹس اور فرینڈز۔ ہاشم مبین نے اسے ڈھونڈنے کے لیے نیوز پیپر کا سہارا نہیں لیا تھا۔ میڈیا کی مدد لینے کا نتیجہ ان کے لیے رسوا کن ثابت ہوتا۔ وہ جس حد تک اس کی گمشدگی کو خفیہ رکھنے کی کوشش کر سکتے تھے کر رہے تھے، مگر وہ پولیس کی مدد حاصل کیے ہوئے تھے۔ ان کی جماعت بھی اس سلسلے میں ان کی پوری مدد کر رہی تھی۔ وہ لوگ صبیحہ تک پہنچ گئے تھے، مگر وہ یہ جان نہیں پائے تھے کہ وہ لاہور آنے کے بعد اس کے گھر گئی تھی۔ شاید یہ صبیحہ کے ان دنوں پشاور میں ہونے کا نتیجہ تھا جن دنوں امامہ اپنے گھر سے چلی آئی تھی، ورنہ شاید صبیحہ اور اس کے گھر والوں کو بھی کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا۔ مریم نے صبیحہ کو امامہ کے اپنے ہاں موجودگی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اس نے مکمل طور پر یوں ظاہر کیا تھا جیسے امامہ کی اس طرح کی گمشدگی باقی اسٹوڈنٹس کی طرح اس کے لیے بھی حیران کن بات تھی۔ چند ہفتے گزر جانے کے بعد جب امامہ کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ ڈاکٹر سبت علی کے ہاں محفوظ ہے اور کوئی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تو اس نے سالار سکندر کو فون کیا۔ وہ اس سے نکاح کے پیپرز لینا چاہتی تھی، اور تب پہلی بار یہ جان کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ سالار نے نہ تو طلاق کا حق اسے تفتیش کیا ہے اور نہ ہی وہ اسے طلاق دینے کا کوئی ارادہ رکھتا تھا۔ ڈاکٹر سبت علی کے گھر پہنچنے کے بعد اس نے پہلی بار موبائل کا استعمال کیا تھا، اور وہ بھی کسی کو بتائے بغیر، اور سالار سے فون پر بات کرنے کے بعد اسے اپنی حماقت کا شدت سے احساس ہوا۔ اسے سالار جیسے شخص پر کبھی بھی اس حد تک اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اسے پیپرز کو دیکھنے میں کتنا وقت لگ سکتا تھا جو اس نے انہیں دیکھنے سے اجتناب کیا، اور پھر آخر اس کے پیپرز کی ایک کاپی فوری طور پر اس سے کیوں نہیں لی، کم از کم اس وقت جب وہ اپنے گھر سے نکل آئی تھی۔ اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شخص اس کے لیے کتنی بڑی مصیبت بن گیا تھا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں وہ اب ہر بات پر پچھتا رہی تھی۔ اگر اسے اندازہ ہوتا کہ وہ ڈاکٹر سبت علی جیسے آدمی کے پاس پہنچ جائے گی تو وہ کبھی بھی نکاح کرنے کی حماقت نہ کرتی، اور سالار جیسے آدمی کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں۔ اور اگر اسے یقین ہوتا کہ ڈاکٹر سبت علی ہر حالت میں اس کی مدد کریں گے تو
تو وہ کم از کم سالار کے بارے میں ان سے جھوٹ نہ بولتی، پھر وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے۔ مگر اب جب وہ انہیں بڑے دعوے سے یقین دلا چکی تھی کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ کسی بھی طرح انوالو نہیں تھی، تو اس نکاح کا انکشاف، اور وہ بھی اس لڑکے کے ساتھ جس کی برائیوں کے بارے میں وہ ڈاکٹر سبتلی سے بات کر چکی تھی، اور جس کے بارے میں وہ یہ بھی جانتے تھے کہ امامہ کے والدین نے اس کے خلاف اغوا کا کیس فائل کیا تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ اب وہ اگر ڈاکٹر سبتلی کو یہ حقائق بتانے کی کوشش کرے گی تو ان کا رد عمل کیا ہوگا، اور وہ کم از کم اس وقت وہ واحد ٹھکانہ کھونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اگلے کئی دن اس کی بھوک پیاس بالکل ختم ہو گئی، مستقبل یکدم بھوت بن گیا تھا، اور سالار سکندر، اسے اس شخص سے اتنی نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ اگر وہ اس کے سامنے آ جاتا تو وہ اسے شوٹ کر دیتی۔ اسے عجیب عجیب خدشے اور اندیشے تنگ کرتے رہتے۔ پہلے اگر اسے صرف اپنے گھر والوں کا خوف تھا تو اب اس خوف کے ساتھ سالار کا خوف بھی شامل ہو گیا تھا۔ اگر اس نے بھی میری تلاش شروع کر دی تو، اور اس کے ساتھ ہی اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ اس کا وزن یکدم کم ہونے لگا تھا۔ وہ پہلے بھی خاموش رہتی تھی، مگر اب اس کی خاموشی میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ شدید ذہنی دباؤ میں تھی، اور یہ سب کچھ ڈاکٹر سبتلی اور ان کے گھر کے افراد سے پوشیدہ نہیں تھا۔ ان سب نے اس سے باری باری اچانک آنے والی تبدیلیوں کی وجہ جاننے کی کوشش کی، لیکن وہ انہیں ٹالتی رہی۔ تم پہلے بھی اداس اور پریشان لگتی تھی، مگر اب 1-2 ہفتے سے بہت زیادہ پریشان لگتی ہو۔ کیا پریشانی ہے امامہ؟ سب سے پہلے مریم نے اس سے اس بارے میں پوچھا تھا۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بس میں گھر کو مس کرتی ہوں، امامہ نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، میں یہ نہیں مان سکتی، آخر اب اچانک اتنا کیوں مس کرنے لگی؟ انہیں کہ کھانا پینا بھول گئی ہو، چہرہ زرد ہو گیا ہے، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑنے لگے ہیں، اور وزن کم ہوتا جا رہا ہے۔ کیا تم بیمار ہونا چاہتی ہو؟ وہ مریم کی کہی ہوئی کسی بات کو رد نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ظاہری حالت دیکھ کر کوئی بھی اس کی پریشانی کا اندازہ بآسانی لگا سکتا تھا، اور شاید یہ اندازہ بھی کہ یہ پریشانی کسی نئے مسئلے کا نتیجہ ہے۔ مگر وہ اس معاملے میں بے بس تھی۔ وہ سالار کے ساتھ ہونے والے نکاح اور اس سے متعلقہ خدشات کو اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ مجھے اب اپنے گھر والے زیادہ یاد آنے لگے ہیں، جو دن گزر رہے ہیں وہ مجھے یاد زیادہ آ رہے ہیں، امامہ نے مدھم آواز میں اس سے کہا، اور یہ جھوٹ نہیں تھا، اسے واقعی اب اپنے گھر والے پہلے سے زیادہ یاد آنے لگے تھے۔ وہ کبھی بھی اتنا لمبا عرصہ ان سے الگ نہیں رہی تھی، اور وہ بھی مکمل طور پر اس طرح کٹ کر۔ لاہور ہاسٹل میں رہتے ہوئے بھی وہ مہینے میں ایک بار ضرور اسلام آباد آیا جایا کرتی تھی، اور 1-2 بار وسیم یا ہاشم مبین لاہور میں اس سے ملنے چلے آتے، اور فون تو وہ اکثر ہی کرتی رہتی تھی۔ مگر اب یکدم اسے یوں لگنے لگا تھا جیسے وہ سمندر میں موجود کسی ویران جزیرے پر آن بیٹھی ہو، جہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا، اور وہ چہرے جن سے اسے سب سے زیادہ محبت تھی وہ خوابوں اور خیالوں کے علاوہ نظر آ ہی نہیں سکتے تھے۔ پتہ نہیں مریم اس کے جواب میں مطمئن ہوئی یا نہیں، مگر اس نے موضوع بدل دیا تھا۔ شاید اس نے سوچا ہوگا کہ اس طرح اس کا ذہن بٹ جائے گا۔ ڈاکٹر سبتلی کی 3 بیٹیاں تھیں، مریم ان کی تیسری بیٹی تھی۔ ان کی بڑی دونوں بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، جبکہ مریم ابھی میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ ڈاکٹر سبتلی نے امامہ کو اپنی بڑی دونوں بیٹیوں سے بھی متعارف کروایا تھا۔ وہ دونوں بیرون شہر مقیم تھی، اور ان کا رابطہ زیادہ تر فون کے ذریعے ہی ہوتا تھا، مگر یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ امامہ کے وہاں آنے کے چند ہفتوں کے دوران وہ دونوں باری باری کچھ دنوں کے لیے وہاں آئیں۔ امامہ سے ان کا رویہ مریم سے مختلف نہیں تھا، ان کے رویے میں اس کے لیے محبت اور مانوسیت کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن امامہ کو انہیں دیکھ کر ہمیشہ اپنی بڑی بہنیں یاد آ جاتی، اور پھر جیسے اسے سب کچھ یاد آ جاتا، اپنا گھر، بابا، بڑے بھائی وسیم اور سعد سے اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔ ان کی جماعت کے با اثر خاندان اپنے گھر میں اولاد ہونے کے باوجود بے سہارا اور یتیم بچوں میں سے کسی ایک لڑکے کو گود لینے لگے تھے۔ یہ اپنی جماعت کے افراد کو مستقبل میں تعداد بڑھانے کے لیے کوششوں کا ایک ضروری حصہ تھا۔ ایسا بچہ ہمیشہ عام مسلمانوں کے بچوں میں ہی ہوتا، اور ہمیشہ لڑکا ہوتا۔ سعد بھی اسی سلسلے میں بہت چھوٹی عمر میں اس کے گھر آیا تھا۔ وہ اس وقت اسکول کے آخری سالوں میں تھی، اور اس سے گھر میں ہونے والے اس عجیب اضافے نے کچھ حیران کیا تھا۔ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کرنے کے لیے سعد کو گود لیا ہے، تاکہ ہم بھی دوسرے لوگوں پر احسانات کر سکیں اور نیکی کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ اس کی امی نے اس کے استفسار پر اسے بتایا تھا، تم سمجھو وہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے۔ تب اسے اپنے بابا اور امی پر بہت فخر ہوا تھا۔ وہ کتنے عظیم لوگ تھے کہ ایک بے سہارا بچے کو اچھی زندگی دینے کے لیے گھر لے آئے تھے، اسے اپنا نام دے رہے تھے، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کے ساتھ بانٹ رہے تھے۔ اس نے تب غور نہیں کیا تھا کہ ایسا ہی ایک بچہ اس کے تایا اعظم مبین کے گھر پر بھی کیوں تھا، ایسا ہی ایک بچہ اس کے چھوٹے چچا کے گھر پر کیوں تھا، ایسے ہی بہت سے دوسرے بچے ان کے جاننے
جاننے والے اور کچھ با اثر خاندانوں کے گھر پر کیوں تھے؟ اس کے لیے بس یہی کافی تھا کہ وہ ایک اچھا کام کر رہے تھے، ان کی جماعت ایک اچھے کام کی ترویج کر رہی تھی۔ یہ اس نے بہت بعد میں جانا تھا کہ اس اچھے کام کی حقیقت کیا تھی۔ سعد اس سے بہت مانوس تھا، اس کا زیادہ تر وقت امامہ کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وہ شروع کے کئی سال امامہ کے کمرے میں اس کے بیڈ پر ہی سوتا تھا۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد میڈیکل کالج سے جب وہ اسلام آباد آتی، وہ سعد کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاتی رہتی۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ کسی چیز کو منطقی طریقے سے نہیں سمجھایا جا سکتا تھا، مگر وہ اس سے صرف ایک بات کہتی رہی، جیسے اللہ ایک ہوتا ہے اسی طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک ہی ہیں، ان سا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کے ساتھ یہ تاکید بھی کرتی رہتی کہ وہ ان دونوں کو آپس کی باتوں کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائے، اور امامہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی یہ کوشش بیکار تھی۔ سعد کو بچپن ہی سے مذہبی اجتماعات میں لے جایا جانے لگا تھا اور وہ اس اثر کو قبول کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتی رہتی کہ وہ میڈیکل کالج کی تعلیم کے بعد سعد کو لے کر اپنے گھر والوں سے الگ ہو جائے گی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کس قدر مشکل کام ہے۔ اس نے گھر سے بھاگتے ہوئے بھی سعد کو اپنے ساتھ لے آنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر یہ کام ناممکن تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے لاتے ہوئے خود بھی پکڑی جائے۔ وہ اسے وہاں چھوڑ آئی تھی، اور اب ڈاکٹر سبتلی کے ہاں پہنچ جانے کے بعد اسے اس کا بار بار خیال آتا، اگر وہ کسی طرح اسے وہاں لے آتی تو وہ بھی اس دلدل سے نکل سکتا تھا۔ مگر ان تمام سوچوں، تمام خیالوں نے اپنے گھر والوں کے لیے اس کی محبت کو کم نہیں کیا، نہ اپنے گھر والوں کے لیے، نہ جلال انصر کے لیے۔ وہ ان کا خیال آنے پر جو رونا شروع ہوتی تو ساری رات روتی ہی رہتی۔ شروع کے دنوں میں وہ ایک الگ کمرے میں تھی اور مریم کو اس کا اندازہ نہیں تھا، مگر ایک رات وہ اچانک اس کے کمرے میں اپنی کوئی کتاب لینے آئی۔ رات کے پچھلے پہر اسے قطعاً یہ اندازہ نہیں تھا کہ امامہ جاگ رہی ہوگی، اور نہ صرف جاگ رہی ہوگی بلکہ رو رہی ہوگی۔ امامہ کمرے کی لائٹ آف کیے اپنے بیڈ پر کمبل اوڑھے رو رہی تھی۔ جب اچانک دروازہ کھلا تو اس نے کمبل سے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی مریم کو کیسے اس کے جاگنے کا اندازہ ہوا تھا۔ امامہ جاگ رہی ہو؟ اس نے امامہ کو آواز دی۔ امامہ نے حرکت نہیں کی، مگر پھر مریم اس کی طرف چلی آئی اور اس نے کمبل اس کے چہرے سے ہٹا دیا۔ میرے اللہ، تم رو رہی ہو؟ اور اس وقت وہ اس کے پاس ہی تشویش کے عالم میں بیٹھ کر بیٹھ گئی۔ امامہ کی آنکھیں بری طرح سوجی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، مگر اسے سب سے زیادہ ندامت اس طرح پکڑے جانے پر تھی۔ اس لیے تمہیں راتوں کو نیند نہیں آتی کیونکہ تم روتی رہتی ہو اور صبح یہ کہہ دیتی ہو کہ رات کو سونے میں دقت ہوئی، اس لیے آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ بس تم آج سے یہاں نہیں سوگی، اٹھو میرے کمرے میں چلو۔ اس نے کچھ برہمی کے عالم میں اسے کھینچ کر اٹھایا۔ امامہ ایک لفظ نہیں بول سکی، وہ اس وقت بے حد شرمندہ تھی۔ مریم نے اس کے بعد اپنے کمرے میں ہی سلانا شروع کر دیا۔ راتوں کو دیر تک رونے کا وہ سلسلہ ختم ہو گیا، مگر نیند پر اس کا اب بھی کوئی اختیار نہیں تھا۔ اسے نیند بہت دیر سے آتی تھی۔ کئی بار مریم کی عدم موجودگی میں اس کی میڈیکل کی کتابیں دیکھتی اور اس کا دل بھر آتا۔ وہ جانتی تھی سب کچھ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ صبح مریم اور ڈاکٹر سبتلی کے گھر سے جانے کے بعد وہ سارا دن آنٹی کے ساتھ گزار دیتی، یا شاید وہ سارا دن ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ اسے اکیلا نہ رہنے دینے کی کوشش میں مصروف رہتی تھی، مگر ان کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ پتہ نہیں کن کن سوچوں میں ڈوبی رہتی تھی۔ اس نے سالار کے ساتھ دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کی ذہنی پریشانی میں اضافے کے علاوہ اس رابطے سے اسے کچھ حاصل نہیں ہونے والا تھا۔ اسے ڈاکٹر سبتلی کے ہاں آئے ہوئے 3 ماہ ہو گئے تھے جب ایک دن انہوں نے اسے رات کو اپنے پاس بلوایا۔ آپ کو اپنا گھر چھوڑے کچھ وقت گزر گیا ہے۔ آپ کے گھر والوں نے آپ کی تلاش ابھی تک ختم تو نہیں کی، مگر چند ماہ پہلے والی تند و تیزی نہیں رہی ہوگی۔ اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اب آگے کیا کرنا چاہتی ہیں، انہوں نے مختصراً تمہید کے بعد کہا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا میں اسٹڈیز جاری رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی بات پر کچھ دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے کہا، امامہ، آپ نے اپنی شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ ان سے اس سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ شادی؟ کیا مطلب؟ وہ بے اختیار ہکلائی۔ آپ جن حالات سے گزر رہی ہیں ان میں آپ کے لیے سب سے بہترین راستہ شادی ہی ہے۔ کسی اچھی فیملی میں شادی ہو جانے سے آپ اس عدم تحفظ کا شکار نہیں رہیں گی جس کا شکار آپ ابھی ہیں۔ میں چند اچھے لڑکوں اور فیملیز کو جانتا ہوں، میں چاہتا ہوں ان میں سے آپ کسی کے ساتھ شادی کر دی جائے۔ وہ بالکل سفید چہرے کے ساتھ انہیں چپ چاپ دیکھتی رہی۔ وہ ان کے پاس آنے سے بہت پہلے اپنے لیے اس حل کو منتخب کر چکی تھی
اور اسی ایک حل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ سالار سکندر سے نکاح کی حماقت کر چکی تھی۔ اس وقت اگر وہ سالار سکندر سے نکاح نہ کر چکی ہوتی تو وہ بلا حیل و حجت ڈاکٹر سبت علی کی بات ماننے پر تیار ہو جاتی۔ وہ جانتی تھی ان حالات میں کسی اچھی فیملی میں شادی اسے کتنی اور کن مصیبتوں سے بچا سکتی تھی۔ اس نے آج تک کبھی خود مختار زندگی نہیں گزاری تھی۔ وہ اپنی ہر چیز کے لیے اپنی فیملی کی محتاج رہی تھی اور وہ یہ تصور کرتے ہوئے بھی خوفزدہ رہتی تھی کہ آخر وہ کب اور کس طرح صرف اپنے بلبوتے پر زندگی گزار سکے گی۔ مگر سالار سے وہ نکاح اس کے گلے کی ایسی ہڈی بن گیا تھا جسے وہ نہ نگل سکتی تھی اور نہ اگل سکتی تھی۔ نہیں، میں شادی کرنا نہیں چاہتی۔ کیوں؟ اس کے پاس اس سوال کا جواب موجود تھا، مگر حقیقت بتانے کے لیے حوصلہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر سبت علی اس کے بارے میں کیا سوچتے؟ یہ کہ وہ ایک چھوٹی لڑکی ہے جو اب تک انہیں دھوکہ دیتے ہوئے ان کے پاس رہ رہی ہے، یا یہ کہ شاید وہ سالار سے شادی کے لیے ہی اپنے گھر سے نکلی تھی اور باقی سب کچھ کے بارے میں جھوٹ بول رہی ہے۔ اور اگر انہوں نے حقیقت جان لینے پر اس کی مدد سے معذرت کر لی یا پھر اسے اپنے گھر چلے جانے کا کہا تو، اور اگر انہوں نے اس کے والدین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو، وہ 3 ماہ سے ڈاکٹر سبت علی کے پاس تھی۔ وہ کتنے اچھے انسان تھے وہ بخوبی جانتی تھی، لیکن وہ اس قدر خوفزدہ اور محتاط تھی کہ وہ کسی قسم کا رسک لینے پر تیار نہیں تھی۔ میں پہلے اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں کسی پر بوجھ نہ بنوں، کسی پر بھی۔ شادی کر لینے کی صورت میں اگر مجھے بعد میں کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تو کیا کروں گی؟ اس وقت تو میرے لیے شاید تعلیم حاصل کرنا بھی ممکن نہیں رہے گا۔ اس نے ایک لمبی خاموشی کے بعد جیسے کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے ڈاکٹر سبت علی سے کہا، امامہ، ہم ہمیشہ آپ کی مدد کرنے کے لیے موجود رہیں گے۔ آپ کی شادی کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میرے گھر سے آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا یا میں آپ سے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ آپ میرے لیے چوتھی بیٹی ہیں۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں آپ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا، جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا۔ یہ صرف میری ایک تجویز تھی، ڈاکٹر سبت علی نے کہا۔ کچھ سال گزر جانے دیں، اس کے بعد شادی کر لوں گی جہاں بھی آپ کہیں گے، اس نے ڈاکٹر سبت علی سے کہا، مگر ابھی فوری طور پر نہیں۔ ابھی مجھے سالار سکندر سے جان چھڑانی ہے، اس سے طلاق لینے کا کوئی راستہ تلاش کرنا ہے۔ ان سے بات کرتے کرتے سوچ رہی تھی، کس شہر میں پڑھنا چاہتی ہیں آپ؟ ڈاکٹر سبت علی نے اس پر مزید کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ کسی بھی شہر میں، میری کوئی ترجیح نہیں ہے، اس نے ان سے کہا۔ وہ اپنے گھر سے آتے ہوئے اپنے سارے ڈاکومنٹس، اپنے پاس موجود زیورات اور رقم بھی لے کر آئی تھی۔ جب ڈاکٹر سبت علی نے اس گفتگو کے چند دن بعد ایک دن اسے بلا کر ملتان میں اس کے ایڈمیشن کے فیصلے کے بارے میں بتانے کے ساتھ اس کے ڈاکومنٹس کے بارے میں پوچھا تو وہ اس بیگ کو لے کر ان کے پاس چلی آئی۔ اس نے ڈاکومنٹس کا ایک لفافہ نکال کر انہیں دیا، پھر زیورات کا لفافہ نکال کر بھی ان کے میز پر رکھ دیا۔ میں یہ زیورات اپنے گھر سے لائی ہوں، یہ بہت زیادہ تو نہیں ہے مگر پھر بھی اتنے ہیں کہ انہیں بیچ کر کچھ عرصے میں آسانی سے اپنی تعلیم کے اخراجات اٹھا سکتی ہوں۔ نہیں، یہ زیورات بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی شادی میں آپ کے کام آئیں گے۔ جہاں تک تعلیمی اخراجات کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ میری ذمہ داری ہیں، آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بات کرتے کرتے چونکے، ان کی نظر اس کے ٹیبل پر رکھے چھوٹے سے کھلے بیگ کے اندر پڑی تھی۔ امامہ نے ان کی نظروں کا تعاقب کیا، وہ بیگ میں نظر آنے والے چھوٹے سے پستول کو دیکھ رہے تھے۔ امامہ نے قدر شرمندگی کے عالم میں اس پسٹل کو بھی نکال کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ میرا پسٹل ہے، میں یہ بھی گھر سے لائی ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا مجھے سالار سے مدد لینی تھی اور وہ اچھا لڑکا نہیں تھا، وہ انہیں اس کے بارے میں مزید نہیں بتا سکتی تھی۔ ڈاکٹر سبت علی پستول کو اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ چلانا آتا ہے آپ کو اسے؟ امامہ نے افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ کالج میں NCC کی ٹریننگ ہوتی تھی، میرا بھائی وسیم بھی رائفل شوٹنگ کلب میں جایا کرتا تھا، کبھی کبھار مجھے بھی ساتھ لے جاتا تھا۔ میں نے اپنے بابا سے ضد کر کے خریدا تھا، یہ گولڈ پلیٹڈ ہے۔ وہ ان کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پستول کو دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہہ رہی تھی، آپ کے پاس اس کا لائسنس ہے مگر وہ ساتھ لے کر نہیں آئی۔ پھر آپ اسے یہیں پر رہنے دیں، ملتان ساتھ لے کر نہ جائیں، زیورات کو لاکر میں رکھوا دیتے ہیں۔ امامہ نے سر ہلا دیا۔ وہ چند ماہ کے بعد ملتان اپنی اسٹڈیز کے سلسلے میں ایک بار پھر جاری رکھنے کے لیے آ گئی تھی۔ ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر، ایک ایسا شہر جس کے بارے میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مگر اس نے تو خواب میں اور بھی بہت کچھ نہیں سوچا تھا۔ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ 20 سال کی عمر میں ایک بار پھر BSc میں داخلہ لے گی، اس عمر میں جب لڑکیاں BSc کر چکی ہوتی ہیں؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے میڈیکل کالج چھوڑ دے گی؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ اپنے والدین کے لیے کبھی اس قدر
تکلیف اور شرمندگی کا باعث بنے گی؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ اسجد کے بجائے کسی اور سے محبت کرے گی اور پھر اس سے شادی کے لیے یوں پاگلوں کی طرح کوشش کرے گی؟ اور کیا اس نے یہ سوچا تھا کہ ایک بار گھر سے نکل جانے کے بعد اسے ڈاکٹر سبتلی کے گھرانے جیسا گھر مل سکے گا؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ ان تمام کوششوں میں ناکامی کے بعد وہ سالار سکندر جیسے لڑکے سے اپنی مرضی سے نکاح کر لے گی؟ اسے باہر کی دنیا میں پھرنے کی عادت نہیں تھی، اسے باہر کی دنیا میں پھرنا نہیں پڑا تھا۔ اپنے گھر سے نکلتے وقت اس نے اللہ سے اپنی حفاظت کی بے تحاشا دعائیں مانگی تھی۔ اس نے دعائیں کی تھی کہ اسے در بدر نہ پھرنا پڑے۔ وہ اتنی بولڈ نہیں تھی کہ مردوں کی طرح ہر جگہ دندناتی پھرتی، اور واقعی نہیں جانتی تھی کہ جب اسے اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے سلسلے میں جگہ جگہ پھرنا پڑے گا، ہر طرح کے مردوں اور لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو وہ کیسے کرے گی؟ وہ بھی اس صورت میں جبکہ اس کے پیچھے فیملی بیک گراؤنڈ نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ اپنی فیملی کے سائے کے نیچے لاہور آ کر میڈیکل کالج میں پڑھنا اور آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر کے ملک جانے کا خواب دیکھنا اور بات تھی۔ تب اس کے لیے کوئی مالی مسائل نہیں تھے، اور ہاشم مبین احمد کے پاس اتنی دولت اور اثر و رسوخ تھا کہ صرف ہاشم مبین احمد کے نام کا حوالہ کسی بھی شخص کو اس کی بات کرتے ہوئے مرغوب اور محتاط کر دینے کے لیے کافی تھا۔ گھر سے نکلنے کے بعد اسے جس ماحول کا سامنا کا خدشہ تھا، اس ماحول کا سامنا اسے نہیں کرنا پڑا تھا۔ پہلے سالار سکندر اسے باخیریت لاہور چھوڑ گیا تھا، اور اس کے بعد ڈاکٹر سبتلی تک رسائی، جس کے بعد اسے اپنے چھوٹے بڑے کسی کام کے لیے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ ڈاکومنٹس میں نام کی تبدیلی، ملتان میں ایڈمیشن، ہاسٹل میں رہائش کا انتظام، اس کے تعلیمی اخراجات کی ذمہ داری، وہ اس ایک نعمت کے لیے اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی وہ کم تھا۔ کم از کم اسے کسی برے ماحول میں بقا کی جنگ لڑنے کے لیے جگہ جگہ دھکے کھانے نہیں پڑے تھے۔ وہ ملتان چلی آئی۔ یہ سب اس کی زندگی کے لیے ایک نئے دور کا آغاز تھا، ایک مشکل اور تکلیف دہ دور۔ وہ ہاسٹل میں رہ رہی تھی اور وہ عجیب زندگی تھی۔ بعض دفعہ اسے اسلام آباد میں اپنا گھر اور خاندان کے لوگ اتنی شدت سے یاد آتے کہ اس کا دل چاہتا وہ بھاگ کر ان کے پاس چلی جائے۔ بعض دفعہ وہ بغیر کسی وجہ کے رونے لگتی۔ بعض دفعہ اس کا دل چاہتا وہ جلال انصر سے رابطہ کرے، اسے وہ بے تحاشا یاد آتا۔ وہ بی ایس سی کر رہی تھی اور اس کے ساتھ بی ایس سی کرنے والی لڑکیاں موجود تھیں جو ایف ایس سی میں میرٹ لسٹ پر نہیں آ سکی تھی، اور اب وہ بی ایس سی کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں جانے کی خواہش مند تھی۔ میڈیکل کالج، ڈاکٹر، اس کے لیے بہت عرصے تک یہ دونوں الفاظ نشتر بنے رہے۔ کئی بار وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر حیران ہوتی رہتی، آخر وہاں کیا تھا جو ہر چیز کو مٹھی کی ریت بنا رہا تھا۔ کئی بار اسے جویریہ سے کی جانے والی اپنی باتیں یاد آتی، میں اگر ڈاکٹر نہیں بن سکی تو میں تو زندہ ہی نہیں رہ سکوں گی، میں مر جاؤں گی۔ وہ حیران ہوتی، وہ مری تو نہیں تھی، اس طرح زندہ تھی، پاکستان کی سب سے مشہور آئی اسپیشلسٹ۔ سب کچھ ایک خواب ہی رہ رہا تھا۔ وہ ہر چیز کے اتنے پاس تھی، وہ ہر چیز سے اتنا دور تھی۔ اس کے پاس گھر نہیں تھا، اس کے پاس گھر والے نہیں تھے، اس کے پاس اسجد نہیں تھا، میڈیکل کی تعلیم نہیں تھی، جلال بھی نہیں تھا۔ وہ زندگی کی ان تمام آسائشوں سے ایک ہی جھٹکے میں محروم ہو گئی تھی جن کی وہ عادی تھی، اور اس کے باوجود زندہ تھی۔ امامہ کو کبھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر بہادر تھی یا کبھی ہو سکتی تھی، مگر وہ ہو گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تکلیف میں کمی ہونا شروع ہو گئی تھی، یوں جیسے اسے صبر آ رہا تھا۔ اللہ کے بعد شاید زمین پر ڈاکٹر سبتلی تھے جن کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی تھی۔ مہینے میں ایک بار ویکینڈ پر وہ ان کے پاس لاہور آتی۔ وہ وقتاً فوقتاً اسے ہاسٹل فون کرتے رہتے، اسے کچھ نہ کچھ بھجواتے رہتے۔ ان کی بیٹیاں اور بیوی بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ ان کے نزدیک ان کے گھر کا ایک فرد بن چکی تھی۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا، وہ کئی بار سوچتی۔ ملتان میں اپنے قیام کے دوران بھی اس نے سالار سکندر کو کبھی اپنے ذہن سے فراموش نہیں کیا تھا۔ تعلیم کا سلسلہ باقاعدہ طور پر شروع کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر اس سے رابطہ کرنا چاہتی تھی، اور اگر پھر وہ اسے طلاق دینے سے انکار کر دیتا تو وہ اب بالآخر ڈاکٹر سبتلی کو اس تمام معاملے کے بارے میں بتا دینا چاہتی تھی۔ اور سالار سے رابطہ اس نے بی ایس کے امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد لاہور سے آنے سے پہلے کیا۔ اپنے پاس موجود سالار کے موبائل کا استعمال وہ بہت پہلے ترک کر چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ 2 سال کے عرصے میں سالار دوبارہ اسی موبائل نمبر کو استعمال کرنا شروع کر چکا ہے، یا پھر اس نئے نمبر کو استعمال کر رہا تھا جو اس نے اسے اپنا موبائل دے دینے کے بعد دیا تھا۔ ایک پی سی او سے اس نے سب سے پہلے اس کا نیا نمبر ڈائل کیا۔ وہ نمبر کسی کے استعمال میں نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنے پاس موجود موبائل کے نمبر کو ڈائل کیا۔ وہ نمبر بھی کسی کے استعمال میں نہیں تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اب وہ کوئی تیسرا نمبر لیے ہوئے تھا، اور وہ نمبر اس کے پاس نہیں تھا۔ اس نے بالآخر اس کے گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ کچھ دیر تک بیل ہوتی رہی، پھر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، کسی عورت نے دوسری طرف سے کہا۔ ہیلو، میں سالار سکندر سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ امامہ نے کہا۔
سالار صاحب سے آپ کون بول رہی ہیں؟ امامہ کو اچانک محسوس ہوا جیسے اس عورت کے لہجے میں یکدم تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ امامہ کو پتہ نہیں کیوں اس کی آواز شناسا لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اچانک اس عورت نے بڑی پرجوش آواز میں کہا، امامہ بی بی، آپ امامہ بی بی ہیں۔ ایک کرنٹ کھا کر امامہ نے بے اختیار کریڈل دبا دیا۔ وہ کون تھی جس نے اسے صرف آواز سے پہچان لیا تھا؟ اتنے سالوں بعد بھی وہ اتنی جلدی، اور وہ بھی سالار سکندر کے گھر پر؟ کچھ دیر اس کے ہاتھ کانپتے رہے۔ وہ پی سی او کے اندر والے کیبنٹ میں تھی اور کچھ دیر ریسیور اسی طرح ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ جو بھی ہو، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اسلام آباد سے اتنی دور ہوں کہ یہاں مجھ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ مجھے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے سوچا، اور پی سی او کے مالک کو ایک بار پھر کال ملانے کے لیے کہا۔ فون کی گھنٹی بجنے پر اسے ایک بار پھر فون اٹھا لیا گیا، مگر اس بار بولنے والا کوئی مرد تھا، اور وہ سالار نہیں تھا۔ یہ وہ آواز سنتے ہی جان گئی تھی۔ میں سالار سکندر سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ امامہ ہاشم ہیں؟ مرد نے کھردری آواز میں کہا۔ اس بار امامہ کو کوئی شوق نہیں لگا۔ جی۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ آپ ان سے میری بات کروا دیں۔ یہ ممکن نہیں ہے، دوسری طرف سے اس مرد نے کہا۔ کیوں؟ سالار زندہ نہیں ہے کیا؟ بے اختیار امامہ کے حلق سے نکلا۔ وہ مر گیا۔ ہاں؟ کب؟ اس بار مرد خاموش رہا۔ آپ سے آخری بار ان کا رابطہ کب ہوا؟ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس آدمی نے کہا، چند سال پہلے، 2.5 سال پہلے، 1 سال پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ آپ؟ امامہ نے کچھ بھی سننے سے پہلے فون بند کر دیا۔ کچھ کہنے اور سننے کی ضرورت نہیں تھی، وہ آزاد ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک انسان کے طور پر اس کی موت پر افسوس ہونا چاہیے تھا، مگر اس سے کوئی افسوس نہیں تھا۔ اگر اس نے اس طرح اسے طلاق دینے سے انکار نہ کیا ہوتا تو وہ یقیناً اس کے لیے دکھ محسوس کرتی، مگر اس وقت 2.5 سال کے بعد اسے بے اختیار سکون اور خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ تلوار جو اس کے سر پر لٹکی ہوئی تھی وہ غائب ہو چکی تھی۔ اسے اب ڈاکٹر سبتلی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں تھی، اور صحیح معنوں میں آزاد ہو چکی تھی۔ اس کا وہاں ہاسٹل میں آخری دن تھا، اور اس رات اس نے سالار سکندر کے لیے بخشش کے لیے دعا کی۔ وہ اس کی موت کے بعد اسے معاف کر چکی تھی، اور وہ اس کی موت پر بے پناہ خوش تھی۔